اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الامی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ محترم حاضرین، اس وقت مقصود کوئی تقریر یا خطاب نہیں ہے، بہرکیف محترم محمد شبیر صاحب کا فون گیا کہ ہماری خواہش ہے کہ قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اصغر علی چشتی دامت برکاتہم العالیہ یہ یہاں الوداعی جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم ان کو جو ہے الوداع بھی اچھے طریقے سے، جیسے ہم نے ان کا استقبال کیا، وہ یہاں آئے اور الحمدللہ 12 سال کا عرصہ جو ہے ان کی خدمات پر محیط ہے، اور امام اور مقتدیوں کے درمیان ایک بہت بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ قائم ہوا، اور آپ ماشاءاللہ آپ ان کے علمی فیوض و برکات سے مستفیض ہوتے رہے، درس قرآن، درس حدیث اور وقتاً فوقتاً بیانات سے نہ جانے کتنے ذہنوں کو ماشاءاللہ روشنی ملی، کتنے ذہن تبدیل ہوئے، کتنے لوگ تبدیل ہوئے، کتنے نوجوان تبدیل ہوئے۔ تو دوستو یہ حقیقت ہے کہ علامہ مفتی محمد اصغر علی صاحب کا وجود آپ کے لیے بطور خاص اور پورے علاقے کے لیے عام طور پر رحمت ثابت ہوا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے بھی دین کی روشنی پھیلتی رہی، اور بالآخر اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ چک 14 میں بھائیوں نے اللہ کی رضا کے لیے زمین دے دی، اور وہاں مدرسہ قائم ہوا، اور پرسوں ماشاءاللہ تعلیمی سال کا آغاز تھا، تو الحمدللہ وہاں علماء کرام اور عوام الناس بھی شریک ہوئے، اور جو بھی آیا وہ ماشاءاللہ مفتی صاحب کی برکات کو دیکھ کر رون کے یاد رکھیں، مکان آپ جتنا بھی کروڑوں لگا کر بنا لیں، ظاہر باطن مکان مکان عمدہ ہو، عالی شان ہو، اگر مکین نہ ہو تو بات نہیں بنتی۔ مسجد بھی، مدرسہ بھی آپ اعلیٰ سے اعلیٰ بنا لیں، اگر کوئی معلم، کوئی استاذ اگر نہ ہو تو مدرسہ بھی نہیں چل سکتا، تو گھر والوں کے بغیر گھر نہیں چل سکتا۔ تو حضرات محترم، میرے خیال میں آپ کی جو محبت تھی وہ مفتی صاحب کے پاؤں کی زنجیر تھی کہ آپ بھی شاید نہ جاتے، اور آپ لوگ بھی مجبور و ناچار ہو کر اجازت نہ دیتے، لیکن اللہ پاک ان سے دین کا بہت بڑا کام لے رہا ہے، چونکہ اس لیے طلباء کی نگرانی اور صبح و شام ان کے درمیان رہ کر فیوض و برکات، علم و حکمت کے موتی لٹانا ضروری ہے، نگرانی بہت ضروری ہوتی ہے، کوئی بھی کام ہو نگرانی بہت ضروری ہے۔ میں باہر کے آپ کے لیے یقیناً یہ جدائی کی گھڑیاں ہیں، لیکن نہیں، جب دل جڑ چکے ہیں کہ انسان جہاں بھی ہو، مفتی صاحب آتے رہیں، آپ جاتے رہیں گے، 14 کوئی دور نہیں ہے، یہ 14 بھی قریب ہے۔ جب دل ایک دوسرے کے قریب ہونا تو پھر یہ فاصلے اور بعد کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ مجھے بڑا عرصہ ہوا، کتنے امام آئے اور چلے گئے، اور میرے خیال میں مجھے نہیں پورے علاقے میں کہ اس انداز سے کسی کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہو اور انہیں
بڑی عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ استقبال تو لوگ کرتے ہی ہیں، لیکن بسا اوقات کچھ ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کو اجازت ہے، آپ کسی اور مسجد کو تلاش کر لیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کی محبت، آپ پر شفقت اور آپ کی مفتی صاحب سے محبت، 12 سال کا یہ عرصہ ایک مثالی عرصہ ہے۔ اگر اس طرح کی صورتحال پیش نہ آتی تو شاید یہ سلسلہ اور بھی دراز رہتا، مگر اس کے باوجود الحمدللہ جو دلوں کے اندر محبت کے رشتے پیدا ہوئے ہیں، جو محبتوں کے گلشن مہک رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی مہک آپ محسوس کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازے، اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے خیال میں یہ پورے گرد و نواح کے علاقے میں یہ میرے سامنے تو پہلی مثال آئی ہے کہ اتنی محبت کے ساتھ، اتنی شفقت کے ساتھ آپ ان کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو محبت مفتی صاحب کے ساتھ ہے، کل قیامت کے دن یہ اکیلے نہیں اٹھیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ لے آئیں گے، بلائیں گے، آئیں گے انشاءاللہ۔ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ محبت ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ کو مفتی صاحب سے محبت، مفتی صاحب کو آپ کے ساتھ محبت، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں سب کو باہر کے سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محبت فرمائی، تو آج مفتی صاحب قبلہ آپ کی محبتوں کو لے کر آپ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو اگر کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے کہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے کوئی سمجھتا ہے کہ میں یہ شاید مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا، چونکہ ہر قسم کے مریض بیٹھے ہوتے ہیں، تو جو معالج ہوتا ہے وہ علاج تجویز کا بیماری کی بھی نشاندہی کرتا چلا جاتا ہے اور پھر علاج بھی تجویز کرتا چلا جاتا ہے۔ کسی بھائی کے ذہن میں کوئی بات آئی ہو تو آپ للہ فی اللہ اپنے امام کو معاف کر دیں گے۔ الحمدللہ مفتی صاحب میرے لیے انتہائی قابل قدر ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیے اکثر امام ہمارے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، لیکن ان پر نہ ایک جملہ فٹ آتا ہے، ملا کی دوڑ مسجد کا، مسجد نماز پڑھائی اور گھر سے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا اس قبیلے سے تعلق ہے کہ ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہوتی ہے اور اپنے بھائیوں کی بھی فکر کرنی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ مفتی صاحب آئے، الحمدللہ خندہ پیشانی سے ہمارے درمیان بڑے محبت کے سلسلے قائم ہیں، دائم ہیں۔ دعا کرنا الحمدللہ یہ آخری دم تک یہ سلسلے قائم رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جھوم جھوم کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، خصوصاً میرے محسن اور مربی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید فیض عباس قمر بخاری زیدہ مجدہ اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود بھی جمعہ میرے خیال میں ادا کرا کے شفقتوں سے محبتوں سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، اور میرے انتہائی قابل قدر اس گاؤں کے ہر بزرگ، دوست، احباب، مقتدی، اس گاؤں میں رہنے والے جتنے احباب ہیں سب میرے سروں کا تاج ہے۔ تو دوستو، آپ احباب سے بڑا انس محبت رہی، تو یہ حقیقت بات تھی۔ پہلے بھی کافی دفعہ متعدد بار یہ چک 38 والے، چک 36 والے، اس کے علاوہ بہاولپور سے آگے ایک اور جگہ تھی، وہ لوگ کوشش کرتے رہے، تو آپ کی انتظامیہ بڑی مضبوط تھی۔ مطلب اس میں میرے برادر بہت ہی مشفق بھائی محمد تنویر اتاری اور میرے برادر اکبر اور انتہا درجے کے لائق بھائی غلام شبیر اتاری، اور اسی طرح ہمارے بزرگ بھی ہیں بابا عبدالسلام
اور کمیٹی کے باقی جتنی ارکان ہیں سب کے سب ایک سے بڑھ کے محبت والے ہیں۔ پھر مقتدیوں کو شاہ صاحب قبلہ یہ خصوصیت ہے، یہ آپ کی دعا، خدا اس کے رسول کا کوئی خاص فضل ہوا کہ کوئی بھی اب 12 سال کے اندر بڑے چھوٹے نوجوان ایسا کوئی شخص بھی یہاں موجود نہیں ہے کہ جو احترام کے علاوہ کوئی اور قدم اٹھاتا۔ ہر نوجوان ان میں جو بھی بیٹھے ہیں میرے دلوں کی راحت ہے، جو بزرگ ہیں وہ میرے آنکھوں کا تارا ہے، اور خصوصاً کمیٹی بغیر کسی لالچ کے، اور ہمارے اور ان کے درمیان یہ بھی معاملہ نہیں تھا، کبھی تنخواہ کا مطالبہ ان سے گزارش نہیں کی کہ میری تنخواہ بڑھائیں، میری عید بڑھائیں، مجھے گندم دیں۔ خود بخود جس کے پاس جو ہو گیا ہے۔ میں اب ایک بات اور کر دوں، میرے پاس ان دوستوں میں سے جتنے نام نہیں لینا چاہتا، ایک دن ایک دوست آ گیا، کہنے لگا جی مفتی صاحب میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کو دودھ پیش کروں۔ ادھر بیٹھے ہیں وہ، تو میں نے کہا دودھ آپ اپنے بچوں کے لیے کر لیں، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں جی بالٹی لے آؤ۔ میں چھوٹی بالٹی مجھے مجبور کیا، اس کے پاس لے آیا، وہ کلو 2 والی، کہہ رہا یہ چھوٹی ہے اور بڑی لے آؤ۔ تو میرے پاس اور ایک تھوڑی سی اس سے بڑا برتن پڑا تھا، وہ اٹھا کے دیا، کہہ رہا جی یہ بھی چھوٹا ہے، اس سے بڑا لے۔ یعنی 5-7 کلو والی بالٹی وہ بندہ لے گیا اور بھر کے دودھ کے لے آیا۔ تو یہ محبت تھی اور کیا تھا؟ یہ محبت ہے احباب کی، اور ہر محاذ پہ ہر موقع پہ خصوصاً دین کی معاملت کے لیے ان کو سلام ہے۔ جو مسئلہ آیا ہے میں نے مسئلہ بیان کیا، اور تائید اور محبت ان احباب نے کی، ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو الحمدللہ ہمارے بزرگ بابا انور نمبردار، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے۔ ان کی دیکھیں جی باقی سب معاملات جو ہیں بتقاضۂ بشریت ہوتے رہتے ہیں، ایک چیز پہ مجھے رشک ہے، اور ان کی میری محبت قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے۔ وہ کیا تھی، 37 پل پہ کہیں بیٹھے، میں موٹر سائیکل پہ آ رہا ہوں، اور ادھر جیسے ان کے پاس ابھی قریب ہی ہوتا تھا، بزرگ تھے، لاٹھی کا سہارا لے کے کھڑے ہو جاتے۔ کیا تھا یہ؟ ان کی یہ دین کی محبت تھی کہ ہمارا امام ہے، راست تک مطلب ہے احباب کی محبت چلتی رہی۔ تو دوستو میری گزارش یہ ہے، تو میں گناہگار بندہ ہوں، کسی میرے بزرگ سے، دوست سے، نوجوان سے، فقیر سے قولاً فعلاً عمداً خطاً نسیاناً سہواً کسی اعتبار سے بھی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر معاف فرما دو گے۔ تو یہ مت سمجھے وہ جانا آنا نہیں ہوتا جو عام لوگوں کا ہوتا ہے۔ ہم اگر جا رہے ہیں تو آپ نے پھر دلی اجازت بھی، اس رات کو میں نے یہی گزارش کی، ہر بندہ دل سے یہ اجازت دے گا فقیر کو جانے کے لیے، تو انشاءاللہ سوار منگل بدھ تک، کیونکہ وہاں کچھ تھوڑا سا کام رہ رہا ہے، تو جیسے وہ محمود الحسن ہمارا بہترین ساتھی ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، وہ مکمل کر رہے ہیں، جیسے انشاءاللہ پھر وہاں جانے کا ارادہ آپ دوستوں کی اجازت کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ کوئی دوری نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو ڈھیروں ثواب عطا فرمائے، اور پورے گاؤں پہ خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پائیں تنویر بھائی کچھ دیر اللہ آپ کو سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اس جوان کی محبت ہمیشہ ایسے رہے، مجھے یاد ہے، اللہ اس کو سلام ہے، میرا رب اسے سلام ہے، مولا علی کا کرم ہو، آپ سب پہ کرم ہو۔ دوسرے سال آ جائے آپ بابا جی، آ جائے۔ اللہ 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 اللہ۔
جیسے آپ راضی ہوتے ہو ویسے مجھے بتائیں، جیسے آپ راضی ہوتے ہو ویسے کوئی تقسیم اس انداز کی فرما دیں، آپ بھی راضی رہیں، اور انشاءاللہ العزیز وہ دین کے کام کے لیے چھٹی دے دیں مجھے، کیونکہ وہاں دین کا کام آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، تو اس لیے چھٹی دے دیں، کچھ وقت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے دے دیں چھٹی مجھے۔ آپ تمام دوستوں سے